کو ٹھیک ٹھیک چلا سکیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں جن پر سجدہ شکر کرتے ہوئے ہماری زندگیاں ختم تو ہو سکتی ہیں مگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی محافل کا، یہ جو ہم سرکار کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میلاد النبی کی محفل کو رسم نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ رسموں کے ادا کرنے پر جنت ملتی بھی نہیں ہے. رسم ہوتی تو مٹ چکی ہوتی. میلاد اگر رسم ہوتی تو تبدیل ہو چکی ہوتی. جو بزرگ تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہوں گے، جو رسومات آج سے 20 سال پہلے تھیں وہ آج نہیں ہیں. جو رسومات آج ہم دیکھتے ہیں وہ 20 سال کے بعد نہیں ہوں گی. اگر میلاد بھی رسم ہوتا تو ختم ہو جاتا، ختم نہ ہوتا تو تبدیل ہو جاتا اگر رسم ہوتی. مگر ایمانداری سے بتائیے گا، جو مسجد میں پوری وارفتگی کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کو ہر سال میلاد کی بڑھتی ہوئی رونقیں یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں بتا رہی کہ میلاد کا تعلق رسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فرض محبت کے ساتھ ہے. جیسے ہی ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے، ایک گھسا پٹا سا سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ گھسا پٹا سا. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے سے اہل سنت کے میلاد منانے کے انداز میں، شدت میں اور جذبے میں کمی نہیں آ سکتی، مگر اس کے باوجود عادت سے مجبور ہو کر وہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ یہ سوال شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. نجی محافل ہوں یا دوستوں کی آپس کی ملاقات ہو یا سوشل میڈیا ہو تو ایک سوال لوگ اکثر کر دیتے ہیں. چونکہ موبائل بعض لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس. جس سے صرف اور صرف فتنے کا کام لیا جاتا ہے. نہ کوئی محبت کی بات کی جاتی ہے، نہ کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، نہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، نہ مصطفیٰ کے حسن عقیدہ کی بات کی جاتی ہے، نہ رب رسول کی بات کی جاتی ہے. بس فتنہ ہی فتنہ ہے، مارا ماری ہے، افراتفری ہے، آپس میں فساد ڈلوانے کی کوششیں ہیں. انہی کوششوں میں ایک سوال یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ صاحب میلاد لکھا کہاں پر ہے؟ تو میں تو اس کا ذاتی طور پر یہ جواب دیا کرتا ہوں، جو بھی شخص یہ پوچھے کہ میلاد لکھا کہاں پر ہے، میں اس کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جس کتاب میں آپ کو نماز تہجد کی اذان مل گئی ہے اس کے اگلے ہی صفحے پر میلاد مصطفیٰ بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ میری بات پر غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ جس کتاب میں آپ کو تہجد کی اذان مل گئی ہے نا، جس پر پورا حجاز گونج رہا ہوتا ہے، تو میں سوال بھی کرتا ہوں کہ جس کتاب میں آپ کو یوم الوطنی مل گیا ہے، اسی کتاب میں دیکھیے گا آپ کو مصطفیٰ کا میلاد بھی مل جائے گا. بلکہ جو مسکرائے ہیں نا دوست، ان کے لیے میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا. ایک دفعہ آپ سارے زور سے مردوں کی طرح نہیں کہتے سبحان اللہ. اب یہ جملہ قبول فرمائیے. جنہیں لگتا ہے کہ شاید اس کام میں کہیں شرک نہ ہو جائے وہ سمجھ لیں اس بات کو، ہم جشن مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا. جملہ یاد رکھیے گا،
جہاں ابنیت آ جائے وہاں شرک نہیں آ سکتا. آپ کو تو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر سرکار عبداللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. آپ نے توپوں کا رخ ہی ان کے کلمے اور ایمان کی طرف کر دیا. کیا اللہ نے عقل سلیم عطا نہیں فرمائی؟ جس شخصیت کا نام عبداللہ ہو وہ کسی بت کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جس بی بی کا نام نامی اسم گرامی آمنہ ہو تو ان کے ایمان میں کوئی بے ایمان ہی شک کر سکتا ہے نا؟ جن کا نام آمنہ ہے، جن کا نام عبداللہ ہے، آپ کو تو سرکار عبداللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ کیوں ادا کرنا چاہیے؟ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں. جناب عبداللہ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے صحن میں مصطفیٰ کو پال کر تجھے تیرا اللہ بچا کے دے دیا. عبداللہ نے یہ بتا دیا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پیدا ہو جائے عقل کے اندھو وہ خدا نہیں ہوتا. اور یہ دیکھو میری جھولی میں، میرے ویڑے میں، میری گودی میں محبوب کریم تشریف لائے ہیں. اور سرکار کے ذکر کی برکت سے تو یہ ہمارا ذکر میلاد کا ماحول اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس ماحول میں آ کر بیٹھ جائے اس کی تو نسل میں شرک نہیں آ سکتا. اس کی نسل کو اللہ شرک سے دور کر دیتا ہے. آقا کی ولادت کا وقت جب قریب ہوا، عرض کر دوں اگر آپ کا موڈ ہو تو حضور کی دایا ہے جن کا نام ہے حضرت برکہ. برکہ آپ کا نام ہے، شفا آپ کا لقب ہے، ام ایمن آپ کی کنیت ہے، بی بی ایک ہی ہے. لوگوں کے نا ایوان توحید میں زلزلے آ جاتے ہیں کہ آپ نے رسول کو مشکل کشا کہہ دیا. زاہد کالونی والوں پیار سے قبول فرمائیے گا، آپ کو حضور کی ذات کی مشکل کشائی پر اعتراض ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں سرکار کا پیشاب اطہر مشکل کشائی کرتا ہے. حضور کا لعاب دہن مشکل کشا ہے، آقا کا پسینہ اطہر لوگوں کی مشکل کشائی نہیں کرتا. سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا، بلکہ صاحب مواہب اللدنیہ نے لکھا حضور کا پیشاب اطہر کیسا مشکل کشا ہے. محبوب کے جب آخری ایام تھے تو آقا کو تکلیف اتنی تھی صحت پاک میں کہ آپ بستر سے اٹھ کر چل بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ آپ کے بستر کے پاس ہی ایک لکڑی کا پیالہ پڑا ہوتا تھا جس میں حضور پیشاب مبارک فرماتے تھے. میرے بھائیوں، کسی نجس شے کو حضور کے وجود سے نسبت نہیں ہے.